زبیر صاحب بڑی ایمان افروز قسم کی گفتگو ہے جو ابھی جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے۔ ویسے تو میں اب آگے چل کے ان سے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ اور کام بھی ہیں جو زبیر صاحب کے بھلے میں ہو سکتے ہیں، وہ بھی کر دیں، لیکن چلیں کم از کم پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ فل مارکس ٹو دا گورنمنٹ، اسٹیٹ آف پاکستان، بڑا زبردست کردار پاکستان کا رہا ہے، اینڈ آئی تھنک a lot of good things that we have achieved۔ آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک میرا خیال ہے یہ پچھلا میرا خیال ہے جمعرات کو آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، میں کو کیا تھا، اور اس میں میں نے یہ اظہار کر دیا تھا آل کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ۔ اور میرا خیال ہے منیب، یہ جو سوشل میڈیا پر کافی ہمارے میڈیا کو رگڑا گیا پچھلے 2 دن سے، اس میں یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایشو ڈسکس کریں کہ پاکستان وہ تو کر لیا پاکستان کے ایفرٹ کو سراہنے کے بعد۔ اب اگر آپ اتنے لتھاجک ہو گئے کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو کوئی بھی مایوسی نہیں ہے یا کنسرن ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، بھائی اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان، اٹ از فار مور اباؤٹ، مطلب جب آپ نے سلوٹ کر دیا، آپ نے ریکگنائز کر لیا کہ بڑا زبردست پاکستان نے کردار ادا کیا، جو کہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں آگے موو کرنا ہے۔ سو جو آپ لوگ 2 دن سے لگے ہوئے تھے نا، اس میں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ باقی سارے چینلز کھلے ہوئے کیوں نہ صرف پی ٹی وی کیوں نہ سن لیا کریں، کیونکہ اس میں جس طرح سے تعریف ہوتی ہے پھر اور کسی چینل پر نہیں ہوتی۔ the issues are far more serious۔ اگر آپ آج کسی بھی چینل کو، ابھی آپ CNN اٹھا کے دیکھ لیں، BBC، الجزیرہ، اسکائی ٹی وی، تو بلاکیڈ از دا ایشو، اور بلاکیڈ بہت سیریس خطرناک چیز ہے۔ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ چائنا نے اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا، اٹ از ویری ڈینجرس، اینڈ لیٹ می سے اٹ، بیکاز ہم ڈیل کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، ہم کوئی ایک نارمل امریکن پریزیڈنٹ سے نہیں ڈیل کر رہے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے، جو کہ میں اس وار سے بہت پہلے 1 سال پہلے بھی I had the same assessment about Donald Trump. He's the most dangerous post-war leader in America, کیا یورپ اور anywhere else۔ جو آتے ہی اگر کینیڈا، نہ وہ کینیڈا نیوکلیر کچھ بنا رہا تھا، نہ وہ کوئی گولیاں چلا رہا تھا، نہ وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، کسی چیز میں بھی تعلق نہیں ہے، اس نے اس کو ہتھیانے کی اپنا پبلک انٹرسٹ شو کر دیا 51st اسٹیٹ بنا کے۔ What does it say about the American president? So we are dealing with Donald Trump۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر آپ لاسٹ نائٹ کا وہ پوپ کے خلاف دیکھ لیں بیان، سو وی آر ڈیلنگ ود دا پرسن، جو کہ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اگر ریپبلکن پارٹی جو ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ریئیکٹ کرے گی اور اس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی، اسی سے ہی پیس آئے گا۔ زبیر صاحب allow me to ask you، آپ نے کہا کہ ہم وہ اس یوفوریا سے ہمیں باہر نکل کے کچھ پریکٹیکل بھی سوچنا چاہیے، سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا بہت اچھا، ہم نے عزت کما لی، فیئر نا، بٹ آپ نے کہا things are far more serious، یعنی کہ یہ جو اسٹریٹ کو بلاکیٹ والی، نیول بلاکیٹ والی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر بڑا سخت سٹانس لینا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، تو پریسائزلی چلیں ہم اس کو ڈسکس تو اب میں اور آپ ہم کر رہے ہیں، بٹ یو وانٹ دا گورنمنٹ ٹو کنڈیم دس، رائٹ؟ نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں تو آپ ہی کی بات کر رہا تھا، میڈیا کی بات کر رہا تھا۔ پہلے تو میڈیا پر اس وقت دنیا کی میڈیا پر کیا ڈسکس کر، میں انڈین میڈیا کی نہیں بات کر رہا، بٹ دنیا کی میڈیا پر کیا ڈسکس دنیا، اگر آپ ایران یہ اس وار کے حوالے سے کرتے ہیں، جس دن پاکستان کا وہ جو شہباز شریف کا پرائم منسٹر کا ٹویٹ آیا تھا، تو اس دن ساری دنیا وہ ڈسکس کرتی تھی کہ ہاؤ ویل پاکستان ہیز پلیڈ، وہ ایک فیکٹ تھا۔ لیکن میرا خیال ہے ہم نے جو اپنے چائلڈش بیہیویئر ہے نا، اس وجہ سے لوگ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فورن میڈیا کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا، میں فرینکلی آئی واز ناٹ واچنگ اینی پاکستانی میڈیا، میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مطلب سر چائلڈش بیہیویئر کیا، اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں نا، لائک چائلڈش بیہیویئر کیا، مجھے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اگر مجھے نیوز چاہیے تھی کہ کیا بریک تھرو ہو رہا ہے یا نہیں، تو میں CNN یا الجزیرہ یا دوسرے چینل دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھے یہ سننا تھا کہ پاکستان نے کتنا زبردست کیا اور کتنا زبردست ہو رہا ہے، تو میں سر وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا تھا، بٹ بریک تھرو تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ سر الاؤ می اس میں بریک تھرو تو کہیں نہیں تھا، اٹ واز انڈر ٹائٹ ریپس۔ کون سی خبر ایسی ہے جو بریک کی کسی فورن میڈیا نے اور وہ پاکستان کی میڈیا نے اس کو اوور لک کر دیا؟ پاکستان کی میڈیا غلط انفارمیشن دے رہی تھی، میں آپ کو بتا دوں اگر آپ پوچھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک ٹویٹ آتا ہے ایک پاکستانی ٹاپ اینکر کی طرف سے کہ پرائم منسٹر از فلائنگ ٹو سعودی عربیہ ٹونائٹ، اور کیا ہو رہا ہے، پھر کتنے آپ کے ٹاپ اینکرز ہیں، ٹاپ جرنلسٹ ہیں، 15 منٹس کے بعد ایک زبردست نیوز آ رہی، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ سو آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ
انفارمیشن نہیں آ رہی. آپ ایک ایسی چیز زبردست ابھی وہ اندر انٹر ہو گئے, اب یہ ہونے والا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں, میں آپ کو پرائیویٹ میں بتا دوں گا کون کون سے نام لے کے, کہ ان کی آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ساری رات جو آ رہی تھیں, آپ ان کے ٹی وی پر اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. I mean, that was childish behavior. Why would I listen to them جب وہ اس کی کوئی انفارمیشن تھی نہیں. سر unless it's about آپ کی آبزرویشن سر اس کا احترام ہے, بٹ unless it's about me, نیچرلی بہت سے ہمارے کولیگز ایسے ہیں جو who are not here to obviously آپ کا جو کرٹیک ہے اس کا جواب دینے کے لیے, بٹ unless it's something about me, آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا یا میں نے وہ بات کی. بٹ اگر کسی اور نے کی ہے, آپ نے جیسے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کی ٹویٹس اور آپ کو اس پہ کنسرن تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, 95% ایسی کر رہے تھے. اچھا اوکے, چلیں آپ نے کہا 95% ایسے کر رہے تھے. I don't know اس کے اندر کہاں میں فگر آؤٹ ہوتا ہوں, بٹ میں آپ کو بتا دوں گا الگ سے. چلیں ٹھیک ہے, بالکل آپ بتا دیجیے گا. اور ہلیریس مذاقہ خیز, مطلب ایسے نیوز پہ جا رہے تھے ٹاپ چینلز, جس میں نام اگین نہیں لینا چاہتا. میں نے فرینکلی آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا, سو آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ یو. آپ ٹھیک کوئی آپ نے بات نہیں کی, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ذرا عقیل ملک صاحب, ایک بات یہ ابھی تھوڑا سا زبیر صاحب نے تو پاکستان کے میڈیا یا اوور آل اس کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ چائلڈش بیہیویئر تھا, ہم کو بہت ہی زیادہ we were carried away with that. Do you also feel the same? Because یہ concern اگر زبیر صاحب کہیں he is a responsible person, وہ normally he doesn't get himself carried away with these things, but اگر ان کا concern تھا تو یہ گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے. So do you also feel the same کہ کچھ چائلڈش بیہیویئر تھا پاکستان کے میڈیا کا, یا ہم بہت ہی زیادہ overwhelmed تھے اس خوشی سے؟ ملک صاحب نہیں دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں, میں ضرور جو ہے ان کو سیپریٹلی ایڈریس کروں گا اس تمام سے سچویشن. اور آپ کا جو سوال ہے بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا, اور زبیر صاحب کی ایک آبزرویشن ہو سکتی ہے, نیسیسری نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ ایگری کروں. ہاں ایک حد تک میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آئی تھنک جنرلی پاکستانی میڈیا کی شاید ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ شاید کوئی بریکنگ ملے گی, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایوری تھنگ واز ویری ٹائٹلی کنٹینڈ, یا بڑا ایک کنٹینڈ معاملہ تھا. بیکاز ہماری پوزیشن کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم ایک بڑی پیکیولر پوزیشن میں ہیں. ہم اگر اس ساری سچویشن کے حوالے سے یہ بریکنگز آ رہی ہوتی, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں, یہ نارمل حالات, نارمل سرکمسٹانسز نہیں تھی. دیز آر ٹو پارٹیز ہو ہیو ناٹ سین ایچ ادر ایٹ دس ہائیسٹ لیول سنس 1979 ریولوشن سے لے کے آپ کو پتہ ہے کہ 47 سال ہو گئے, اور اس کے بعد یہ اتنی ہائی لیول. اور ہمارا کردار ایک صرف سالس اور فیسیلیٹیشن کا, میڈیشن کا رول تھا, ہمارا اس میں اس سے زیادہ کردار نہیں تھا. تو کم از کم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک, ہاں اس بات کی حد تک تو ضرور کہا جا سکتا ہے شاید میڈیا کی یا جرنلسٹ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہمیں سکوپ ملے گا یا ہمیں بریکنگ مل جائے گی. وہ ان کا ایک صحافتی حوالے سے ان کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو ایونٹ تھی یہ کوئی نارمل ایونٹ نہیں تھی. اسی طرح آپ اگر دیکھیں منیب صاحب کے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, ان کے پاس بھی کوئی بریکنگ نہیں تھی. میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن کچھ سورسز انہوں نے اپنی کوشش کی جو ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے یا یو ایس ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے. تو یو ایس والوں کو تو صبح جب پریس کانفرنس ہوئی تو بلایا گیا جو ان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے, لیکن کسی کے پاس کوئی خاص بریکنگ نہیں تھی. آئی تھنک رائٹلی سو, بیکاز یہ بریکنگ نیوز چلانے کا, یہ ریٹنگز کا یہ موقع نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک بڑے سینسٹیو معاملہ تھا جس کو بڑا کیئرفلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت تھی. اور آئی گیو مارکس ویئر اٹس ڈیو, منسٹری انفارمیشن عطا طارٹ صاحب نے جس طرح پورے عالمی صحافی برادری کو جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور ہمارے لوکل جو جرنلسٹ ہیں, نیشنل جرنلسٹ, ان کو بھی جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, ان کا کریڈٹ بنتا ہے.